عمل کا جمال اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ فرائض کو بخوبی سر انجام دینے کا نام استقامت ہے۔ تیرا سب سے اچھا تجربہ وہ ہے جس سے تجھے نصیحت ہو، اور اچھا عالم وہ ہے جس سے تیری درستگی اور اصلاح ہو۔ ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح تمہاری سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ایمان زبان کے اقرار اور اعمال بدن کا نام ہے۔ بے شک تمہاری جانیں کچھ مول رکھتی ہیں، پس جس نے ان کو جنت کے سوا کسی چیز کے عوض فروخت کیا وہ بڑی مصیبت میں پڑا۔ نیکی کا ارادہ شر کی آگ کو بجھا جاتا ہے۔ اسلام ایمان کا، ایمان یقین کا، علم عمل کا، سخی مسائل کا اور ایمان اخلاص کا محتاج ہے۔ اگر احسان آدمی کی شکل میں دکھائی دیتا تو ایسا باجمال ہوتا کہ تمام جہاں پر فوقیت رکھتا۔ محسن وہ شخص ہے جس کا افعال اس کے اقوال کی تصدیق کریں، اور نعمت الہی میں فکر بڑی عبادت ہے۔ تھوڑے مال پر قناعت کرنا ایمان کا ستون ہے۔ جو شخص آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ تقوی اختیار کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہش نفس پر قابو رکھے۔ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو کر دنیا کی کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے یقیناً اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ صاف ستھرا رہنا آئین دنائی ہے، اور گلا روکنے والا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ادب انسان کے اندر ایک درخت کی مثال ہے جس کی جڑ عقل ہے۔ حرام کاموں سے ناخوش ہونا عقل مندوں کی عادت اور بزرگوں کی خصلت ہے۔ صبر کرنا عقل مندی کی علامت ہے، اور بے صبری سے نقصان اور غم کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عقل مندی کا ایک نصف بربادی اور دوسرا نصف چشم پوشی ہے۔ احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ لوگوں کے پاس آمد و رفت اور ان کے ساتھ خط و کتابت کم رکھنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ عقل مند نیک اعمال میں کوشاں رہتا ہے اور امیدیں چھوٹی باندھتا ہے، جبکہ جاہل طویل امیدوں پر بھروسہ رکھتا ہے اور اعمال صالحہ کی کوتاہی کرتا ہے۔ مثالیں اور کہاوتیں صرف داناؤں اور عقل مندوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ علم کی روشنی اور آشنائی دین کا ایک حصہ ہے، اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یقین سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور ایمان دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ رکھو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ ناشکری نعمت کو زوال پذیر کر دیتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھ لو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھ لو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اچھا دوست کتنی ہی دفعہ کیوں نہ روٹ جائے اسے منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے کتنی دفعہ ہی کیوں نہ بکھر جائیں چن لیے جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ اخلاص یقین کا ثمر اور ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جو اپنے کام کے لیے سویرے اٹھتا ہے اسے بہت جلد کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ محسن لوگوں کا پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ ان کے نیک کاموں اور اچھی خصلتوں کا ذکر نیک لوگوں کی زبانوں پر جاری رہتا ہے۔
بے شک تیرا ان دشمنوں اور حاسدوں کے ساتھ احسان کرنا جو تیرے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، ان کے ساتھ برائی کرنے کی نسبت ان کو زیادہ غصہ دلانا اور ان کی اصلاح اور درستگی کا باعث ہے۔ بازاروں کے مجمع اور محفلیں شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ امن سے بڑھ کر کوئی اچھی اور بڑی نعمت بلائی نہیں، اور دے کر جتلانے سے بڑھ کر زیادہ بڑی کوئی برائی نہیں۔ 3 اوصاف ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں وہ کامل ایمان ہے۔ جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے، جب نہ خوش ہو تو نہ خوشی کے باعث حق سے باہر نہ جائے، جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ ایمان کا دارومدار ایمانداری پر ہے، اور کشادہ روئی سے پیش آنا بھی ایک نیکی ہے۔ وفائے عہد ایک گناہ بخشش ہے، اور بخشش ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دین کا اہتمام اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے تاکید کرے اور اسے گناہوں سے ہٹائے، اور اسے اکثر اس بارے میں ملامت کرتا رہے۔ جو شخص دل سے بہت سی امیدیں اور امنگیں رکھتا ہے وہ اکثر ناخوش رہتا ہے۔ جو شخص کی آرزویں اور امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے دکھ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو ہر روز یہ پکارتا ہے کہ اہل دنیا، تم پیدا ہو کر آخر ایک دن مر جاؤ گے، جو مسکن بناتے ہو وہ آخر ایک دن خراب اور ویران ہو جائے گا، جو مال جمع کرتے ہو وہ ایک دن جاتا رہے گا۔ آخرت باقی اور دنیا فانی میں امتیاز کرنا بہترین عمدہ سوچ ہے۔ جو شخص آخرت بیچ کر دنیا خریدتا ہے وہ دونوں جہانوں میں خسارہ پاتا ہے۔ خوش بخت کو آخرت اور بد بخت کو دنیا کی فکر رہتی ہے۔ آخرت کی یاد نفس کی امراض کی دوا ہے اور ان کے لیے نسخہ شفا ہے، اور دنیا کی یاد نہایت لا علاج بیماری ہے۔ جو شخص اپنے ارادوں میں پختہ اور مستقل مزاج ہوتا ہے وہ اپنے حریف پر غالب آ جاتا ہے۔ علم کی عطایت اور جہالت کی نافرمانی کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ کی رضا مندی کا اچھا وسیلہ عطایت اور مومن کی اچھی صفت قناعت ہے۔ صبر کا نتیجہ کامیابی اور جلد بازی خطروں میں پڑنا ہے۔ جو انبیاء کرام کی سنت کے قدم بقدم چلتا ہے اسے اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ جو شخص حکیموں اور عقل مندوں کے اقوال تلاش کرتے ہیں اور ان کا صحیح مطلب پاتے ہیں تو وہ ان کے صحیح مطلب معلوم کرنے سے نفع اٹھاتے ہیں۔ نیک نیت رکھنے سے دنیاوی کاموں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور نیت میں خلل سے بنا ہوا ہر کام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اخلاق بڑی کامیابی ہے، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، اور کنجوسی سے آئے پیدا ہوتا ہے۔ جس شخص کا ایمان اور یقین درست ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔